السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاک اسٹڈیز سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کورس لیکچر نمبر ہے جناب ہمارا 4 اور پیج نمبر ہے 9۔ جناب پیج نمبر 9 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہاں تک پڑھا تھا بروک آؤٹ تک کہ سر سید احمد خان ایز اے جج سرو کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی میں جب یہ جنگ آزادی چھڑی تھی۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوا، پھر اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ اور اس کے مقاصد کو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ڈیفینیٹلی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ علی گڑھ موومنٹ اور ٹو نیشن تھیوری اور ظاہر ہے سر سید احمد خان کے جو معاملات تھے برٹش کے ساتھ اور ان کے ظاہر ہے جو پھر مختلف اور بھی ان کے کنٹریبیوشن رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو یہ سب امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب، ہی سائیڈڈ ود دا برٹش ڈیورنگ دس وار اینڈ سیو دا لائفز آف سیورل انگلش پیپل۔ اچھا، انگلش کا ورڈ یہاں پر جو یوز ہوا ہے اسٹوڈنٹس یہ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے کہ جناب انگریز لوگ، انگریز کے لیے یوز ہوتا ہے، فرنگی کے لیے یوز ہوتا ہے یہ لفظ۔ انگلش مینز یہاں پر کوئی لینگویج کے لیے نہیں ہے انگلش، یہ بیسیکلی یاد رکھیے گا انگلش کے دو ورڈز ہیں۔ انگلش یعنی دو طرح سے یوز ہوتی ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، میرے انگلش کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سمپلی ایز اے ورڈ یوز کیا جائے انگلش تو وہ تو ایک زبان ہے انگریزی، اگر کہا جائے دا انگلش یا انگلش پیپل تو یہ ریفر کرتا ہے برطانوی لوگوں کو۔ اچھا جی، نیچرلی قدرتی طور پر، بلکہ پہلے میں یہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے اس جو جنگ آزادی تھی یعنی وار آف انڈیپینڈنس تھی، اس میں انہوں نے جو برطانوی سرکار تھی اور برطانوی جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے، یعنی ہی سائیڈڈ ود دا برٹش، ان کی یعنی انہوں نے حمایت بھی کی اور بہت سے انہوں نے انگریز عورتوں بچوں وغیرہ کی انہوں نے جان بھی بچائی۔ نیچرلی قدرتی طور پر دا برٹش ہیلڈ ہائی ریگارڈ ٹو سر سید فار ہز لائلٹی، تو پھر ظاہر ہے یہ قدرتی سی بات ہے، نیچرل سی بات ہے کہ جو برٹش تھے انہوں نے پھر سر سید کا بڑا ریگارڈ کیا، ان کو بڑی عزت اور بڑے احترام سے نوازا ان کی اس وفاداری پر، فار ہز لائلٹی، لائلٹی کہتے ہیں وفاداری کو۔ اب میں یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں ذرا ایکسٹرا بھی بتاتا چلوں جو کہ مجھے میرے خیال سے یہاں پہ مینشن نہیں ہوں گی آپ کی معلومات کے لیے اور ہونی بھی چاہیے، کہ سر سید کو جو سر کا خطاب تھا نا، یہ جو ٹائٹل تھا سر کا، یہ برطانیہ نے دیا تھا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپلی جائیں، کوئی 1200 یا اس کے کوئی مڈ کی طرف، آج سے کہہ لیں کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 800 سال کہہ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کی اوریجنیشن کو ہو گئے سر کے۔ ہم نارملی تو سر کا لفظ یوز کرتے ہیں، جیسے میں بھی ٹیچر ہوں تو مجھے سر کہتے ہیں، لیکن سر کا جو ایک ٹائٹل ہے یہ برٹش کے نزدیک ایک بڑا ہی عزت والا ٹائٹل ہے، جو وہ اپنے مطلب جو بہت اعلیٰ پوزیشن ہولڈرز اور جنگجو لڑاکے اور نائٹ ہوڈ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دیتے ہیں، اور انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی سر کا ٹائٹل دیا وہ ان کی خدمات کسی نہ کسی شعبے میں، چاہے وہ کوئی جنگ کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، پولیٹکس کا شعبہ ہو، سائنس کا شعبہ ہو، ایون کھیل کا شعبہ ہو، تو اس میں بے تحاشا لوگوں کو سر کے ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ کرکٹ میں بے تحاشا لوگوں کو سر کا ٹائٹل مل چکا ہے، جیسے سر ڈونلڈ بریڈمین، سر گیری سوبرز۔ تو سر کا بیسیکلی ٹائٹل دیا جاتا ہے اور دیا جاتا رہا ہے ایک بہت ہائی پریسٹیج پرفارمنس اور ایک بڑی گیلنٹری ایفرٹس کے لیے اور بڑے دلیرانہ معاملات اگر کسی انسان کے رہیں اور کنٹریبیوشن رہی اس کے ملک کے لیے، تو اس کے اوپر اس کو سر کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سر سید کو بھی سر کا ٹائٹل جو تھا وہ برطانیہ نے دیا، تو یہ ایک ایکسٹرا آپ کے لیے بھی نالج تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ سر سید واز ڈسٹریسڈ فرام دا miserable plight آف دا مسلمز آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس اینڈ ٹرائی ٹو امپروو دیئر کنڈیشن۔ سر سید جو تھے وہ پریشان تھے، مطلب ڈسٹریسڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، وہ پریشان تھے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر۔ میزریبل پلائٹ کہتے ہیں بری حالت، تو مسلمانوں کی بری حالت دیکھ کر جو ان کی جنگ آزادی کے بعد ہوئی تھی، اینڈ ہی ٹرائی ٹو امپروو دیئر کنڈیشن، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو حالت تھی، جو ان کی کنڈیشن تھی، اس کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ہی واز ڈس اپوائنٹڈ، وہ مایوس تھے یا ہوئے، بلکہ یہاں پر تو یہی ہوگا ہی واز ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ مایوس تھے، ود دا گورنمنٹس ایٹیچیوڈ، کہ وہ جو حکومت تھی اس کا جو رویہ تھا،
گورنمنٹس ایٹیچیوڈ ٹوورڈز دا مسلمس، مسلمانوں کی جانب، یعنی مسلمانوں کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا، اس کو لے کر وہ بہت زیادہ مایوس تھے. ہی روٹ اے شارٹ بک ٹائٹلڈ اسباب بغاوت ہند، یعنی انہوں نے ایک چھوٹی کتاب بھی لکھی جس کا عنوان ہے اسباب بغاوت ہند. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں. بغاوت ہند کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس یا جنگ آزادی تھی، اس کو بغاوت ہند کا نام بھی دیا گیا تھا کہ ہند کی بغاوت. ہند ظاہر ریلیٹ کرتے ہندوستان، جو متحدہ ہندوستان اس وقت یہ پورا ایک ملک تھا، خطہ تھا، اور بغاوت کہتے ہیں ریبیل کرنا، باغی یا حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا یا حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لینا لوگوں کا، عام لوگوں کا، اسے بغاوت کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی یعنی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، کسی حکومت کے خلاف، کسی ایک قوم کے خلاف کوئی بغاوت کر دینا. تو اسباب کا مطلب ہوتا ہے ریزنز یا اس کی وجوہات. تو یعنی وہ جو ہند کی بغاوت تھی اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، یہ اس کا ٹائٹل کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آگے اس کے یہ آپ کو پرینتھیسس میں نظر آ رہا ہوگا، کازز آف انڈین میوٹنی. تو اس کی انگلش یہ بنتی ہے کازز آف انڈین میوٹنی. میوٹنی کا مطلب بھی بغاوت ہی ہے کہ انڈین میوٹنی کی کیا وجہ تھی. ٹو کام دا برٹش اینگر، اس سے انہوں نے کوشش کی کہ جو برطانوی غصہ ہے، برٹش کا جو ایک اینگر ہے، تو وہ اس کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، اس کو پیسیفائی کیا جائے. ہی ایکسپلینڈ دیٹ برٹش ور آلسو رسپانسبل فار دس میوٹنی. انہوں نے یہ وضاحت کی کہ جو برٹش ہیں، برٹش ظاہر ریفر کر رہا ہے برطانوی لوگوں کو، اس میں ان کے حکمران بھی آ جاتے ہیں، ان کے سپاہی بھی آ جاتے ہیں، ان کے عام لوگ بھی آ جاتے ہیں. برٹش ایک کولیکٹیولی سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ لفظ. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو برطانوی تھے یہ بھی ذمہ دار تھے اس بغاوت کے، فار دس میوٹنی بیکاز آف دیئر ان وائز پالیسیز، اور ان کی غیر دانشمندانہ جو پالیسیز تھیں. ان وائز کہتے ہیں غیر دانشمندانہ، دانشمندانہ مطلب ہوتا ہے عقل مندانہ، یعنی انہوں نے کچھ غیر عقل مندانہ یعنی کہ بہت اچھی پالیسیز ان کی نہیں تھی. اینڈ دیئر فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلنگس آف انڈینس، اور وہ جو انڈینس تھے یا جو بھارتی تھے ان کے جذبات کو سمجھنے میں ناکام رہے. ہی آرگوڈ، انہوں نے ایک اس پر اختلاف بھی کیا. آرگو اختلاف کو بھی کہتے ہیں، حجت کو بھی کہتے ہیں، حجت بازی کرنا، کسی کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنا، آرگومنٹ اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس پر آرگو کیا دیٹ دا وار واز ناٹ اونلی فاؤٹ بائی دا مسلمس، کہ یہ جنگ صرف مسلمانوں نے نہیں لڑی، بٹ آل دا انڈین کمیونٹیز ور پارٹ آف اٹ، مگر اس جنگ کا حصہ بھارت کی تمام کمیونٹیز تھی، تمام علاقے یا لوگ تھے یا اس کی اقوام تھی، جس میں ظاہر ہندو بھی شامل تھے. سر سید ہیڈ دا اوپینین، سر سید کا یہ خیال تھا یا ان کی یہ رائے تھی دیٹ اپوزیشن ٹو کلونیل ماسٹرز واز پوائنٹ لیس. اب یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اپوزیشن ٹو، اب اپوزیشن یہاں پر جو مطلب ہے نا وہ ہے کسی کے خلاف جانا، ٹھیک ہے، اس کی اپوزیشن کرنا. تو کلونیل ماسٹرز یہ ایک بڑا اہم لفظ ہے جی اور بڑا ہمہ گیر ہے. اس کو میں پھر کسی سیشن میں بہت ذرا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بس اتنا سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں ماسٹرز کا مطلب ہے حکمران یا یہ جو قائدین یا بادشاہ، اور کلونیل یہ برٹش راج سے متعلق ہے کہ برطانیہ نے جس طرح بھارت میں آ کر علاقے بنائے اور اس میں اپنا انہوں نے تسلط اور حکمرانی قائم کی. یعنی ایک ملک جب اپنے ملک سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں جا کر جو ہے وہ شب خون مارتا ہے اور پھر وہاں جا کر وہ اپنی آبادیاں بناتا ہے اور پھر اس کے اندر جا کر وہ حکمرانی یا گورننس قائم کرتا ہے، جیسا برطانیہ نے یہاں کیا، تو اس کو کلونیل سسٹم کہا جاتا ہے. تو یہ کلونیل ماسٹرز کا مطلب یہی ہے کہ وہ کالونیز کے جو ماسٹرز تھے یا اس کے جو مالک تھے یا حکمران، ور پوائنٹ لیس، واز پوائنٹ لیس، یعنی ان کی جو یوں کہہ سکتے ہیں اپوزیشن ہے یا ان کے خلاف جانا پوائنٹ لیس تھا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، بیکاز دے ور ٹیکنالوجیکلی مور ایڈوانسڈ، کہ وہ ٹیکنالوجی میں ظاہر ہے بہت ایڈوانس، بہت ہی جدید تھے، اینڈ دیر فور پاورفل، اور پھر ظاہر ہے اسی طرح سے وہ طاقتور بھی تھے. He believed that Muslims should obtain modern scientific education and should not oppose the English language. یہ بڑا امپورٹنٹ، یہ لائن ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا یا ایماننا تھا کہ جو مسلمز ہیں، مسلمان ہیں، انہیں جدید سائنسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کے اپوز نہیں جانا چاہیے، یعنی اس کی اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ورڈ یہاں یوز ہوا ہے، یہاں اپوز کا مطلب ہے یہ ورب ہے،
کہ دے شوڈ ناٹ اپوز دا انگلش لینگویج، انہیں انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تو یہاں اپوز ایز اے ورب ہے. اچھا، ہی ایڈوائز دا مسلمز، انہوں نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ٹو ڈیولپ کارڈیل ریلیشنز ود برٹش، انہوں نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ جناب وہ برطانیہ کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات بنائیں. ٹھیک ہے، کارڈیل ریلیشنز کا مطلب ہوتا ہے دوستانہ، فرینڈلی ریلیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ورڈ مشکل لگ رہا ہے تو اس کی جگہ پر آپ فرینڈلی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے بڑا اچھا الٹرنیٹیو ہے. سملرلی، اسی طرح یعنی سملرلی کو ہم کہتے ہیں بالکل اسی کے موافق یا اسی کے طرح جو ہوتا ہے ورڈ، ہی فاربیڈ، انہوں نے روکا یا انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، دیم ان کی، فرام پارٹیسپیٹنگ ان پولیٹکس، کہ انہوں نے مسلمانوں کو پولیٹکس یا سیاست میں شریک ہونے سے یا حصہ لینے سے روکا، ایز اٹ وڈ لیڈ دیم ٹو ورڈز کنفرنٹیشنز ود دا برٹش، کہ اس طرح سے یعنی اگر مسلمان پولیٹکس میں حصہ لیں گے تو پھر اس طرح وہ برٹش کی کنفرنٹیشن کریں گے، یعنی کہ یہ پھر ان کو ان کی کنفرنٹیشن کی طرف لے جائے گا. کنفرنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مخالفت یا ان کے ساتھ 1 to 1 مقابلہ کرنا. تو انہوں نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے بھی روکا. یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں آبجیکٹیوز کی طرف، یعنی مقاصد. علی گڑھ موومنٹ کے کیا مقاصد تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے یہ 4 پوائنٹس ہیں جناب. اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کے فضر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹس بھی ہیں، ان کو بھی میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گا. اگر کوئی کسی میں کمی بیشی ہوئی تو وہ آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو اگر کوئی ڈیٹ غلط بھی پرنٹ ہو تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. کاؤنٹر چیک میں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کرنا چاہیے ہر انسان کو، بچے کو، کیونکہ بعض اوقات بک کے اندر ڈیٹس غلط بھی پرنٹ ہو جاتی ہیں اور آپ اگر اسی کو رٹ لیں گے اور بس وہ ڈیٹ کو یاد کر لیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان ڈیٹس کو تو میں بھی پیدا نہیں ہوا، نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے، تو یہ سب تو بکس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہیں. تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ضرور تمام ڈیٹس کو ایک بار کاؤنٹر چیک ضرور کریں. یہ میں ہمیشہ ہر اسٹوڈنٹ کو پاک اسٹڈیز کے حوالے سے ضرور مشورہ دیتا ہوں. آبجیکٹیوز کی طرف آتے ہیں جی علی گڑھ موومنٹ کی. سب سے پہلے ہے ٹو ریموو دا اسٹیٹ آف ٹینشن بٹوین دا مسلمز اینڈ دا برٹش گورنمنٹ. اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور جو برطانوی جو حکمران تھے ان کے درمیان تناؤ کی جو کیفیت تھی، جو اسٹیٹ آف ٹینشن تھی، جو ایک ٹینشن بنی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنا. اور دوسرا تھا کہ ٹو موٹیویٹ دا مسلمز ٹو obtain ویسٹرن ایجوکیشن. دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ مغربی تعلیم حاصل کریں. تیسرا تھا ٹو پرسو یا پرسویڈ، یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. اس سے پہلے بھی میں یہ ورڈ ایکسپلین کر چکا ہوں. ٹو پرسویڈ اینڈ انیبل مسلمز فار گورنمنٹ جابس. مسلمانوں کو گورنمنٹ جابز حاصل کرنی چاہیے، ان کو اس کی طرف جانا چاہیے، یعنی جو گورنمنٹ کی مختلف جابز ہیں، سرکاری جو نوکریاں ہیں. ٹو میک دا مسلمز لائل ٹو دا برٹش گورنمنٹ. اور مسلمانوں کو برطانوی حکومت جو ہے اس کا وفادار ہونا چاہیے تاکہ وہ یوں کہہ لیں کہ ان کی گڈ ول حاصل کر سکے یا ان کے دل میں سافٹ کارنر حاصل کر سکے. تو یہ 4 آبجیکٹیوز ہو گئے جی علی گڑھ موومنٹ کے. اور یہ میں اگین شروع میں بھی بات کر چکا ہوں کہ جناب یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. سر سید کا کردار کہ انہوں نے برطانیہ اور جو مسلم تھے اس وقت کے لحاظ سے ان کے درمیان انہوں نے کس طرح کا رول پلے کیا، وہ کس طرح کا کام کرتے تھے، وہ ایجوکیشن میں کس طرح کے انہوں نے ریفارمز لے کر آئے. پھر اسی طریقے سے ان کی علی گڑھ موومنٹ کے اندر ان کے کیا مقاصد تھے، وہ کس نے کب شروع کی. ظاہر علی گڑھ جو موومنٹ تھی وہ سر سید نے شروع کی، کب کی، پھر انہوں نے کس قسم کے اسکولز اور کالجز بنائے. تو یہ سارا ٹاپک اس لیکچر کا آپ کے لیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایم سی کیوز میں بھی ظاہر ہے یہ آ سکتا ہے، شارٹ کوشچن میں بھی، لانگ کوشچن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں جی ایجوکیشنل سروسز آف سر سید. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جناب کہ ایجوکیشنل سروسز جو ہیں سر سید کی یہ کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اگین میں ابھی ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ سر سید کی جو تعلیمی خدمات ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ اسٹیبلش کیا. دیکھیں سر سید اسٹیبلش سیورل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. سر سید نے بہت سے ایجوکیشنل تعلیمی ادارے جو تھے وہ بنائے ٹو ایکوپ مسلمز ود ماڈرن ایجوکیشن، تاکہ وہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے سرفراز کر سکیں. ایکوپ کے کئی مطلب آپ نکال سکتے ہیں، مسلمانوں کو جدید تعلیم دے سکیں یا اس سے ان کو ایکوپ کر سکیں، سرفراز کر سکیں، یا ان کو اس سے آراستہ کر سکیں. کوئی بھی آپ اس سے میننگ نکال سکتے ہیں ایکوپ کا. دا موسٹ امپورٹنٹ امانگ دیز واز محمد اینگلو اورینٹل MAO.
یہ ایم اے او اسکول ہے، سوری سب سے پہلے تو ظاہر اسکول ہی تھا، تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے پہلے ایم اے او اسکول ہے، کیونکہ بعد میں یہ کالج بنا تھا. تو یہ ہائی اسکول تھا وچ واز فاؤنڈیڈ ان 1875. اکارڈنگ ٹو مائی نالج یہ ڈیٹ ٹھیک ہے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں کسی ڈیٹ کے بارے میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ اگر کسی میں مجھے کنفیوژن ہوا یا ڈاؤٹ ہوا تو وہاں میں ضرور کہوں گا. آپ اس ڈیٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈیٹس ہیں، سب کو ایک بار ضرور کنفرم کریں. The school was upgraded to the status of college in 1877. یہ ایم اے او جو اسکول تھا ہائی اسکول، یہ کالج کا جو ایک درجہ تھا اس پر اس کی ترقی ہوئی 1877 میں. یہ وہی سال ہے جس میں علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے تھے. اینڈ دین یونیورسٹی ان 1920، اور پھر 1920 میں یہ یونیورسٹی بن گیا، یعنی کوئی غالباً 43 ایئرس کے گیپ سے. Sir Sayyid established a scientific society in 1864 which translated many important books from English into Urdu language to make them accessible to those who did not know English. تو سر سید نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی جس کے اندر انہوں نے بہت سی مطلب جو خاص کتابیں تھیں انگریزی زبان کی، اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، سائنٹیفک ہو سکتی ہیں، کوئی ریسرچ والی، کوئی اور موضوع کے اوپر یا کوئی ہسٹری کے موضوع کے اوپر، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں تاکہ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے وہ اس کو پڑھیں اور تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اب اس ڈیٹ میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، مے بی 1863 ہے یا 64 ہے، اس کو بھی آپ چیک کر لیجئے گا. دا سائنٹیفک سوسائٹی آلسو لانچ اے ویکلی میگزین. سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی اس نے ایک ہفتہ وار ایک جریدہ یا میگزین جو تھا اس کو اس نے لانچ کیا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ. تو یہ اس کا نام تھا جی، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 1866 ہے، یا یہ مطلب ڈیٹ اکارڈنگ ٹو می ٹھیک ہے. چلیں اس کو بھی چیک کر لیجیے گا. وچ پبلشڈ مینی آرٹیکلز آن ہسٹری، جس نے تاریخ پر بہت سے آرٹیکلز شائع کیے، ایگریکلچر زراعت کے اوپر، نیچرل سائنس جو قدرتی سائنسز ہیں، اینڈ فزیکل سائنس ان بوتھ اردو اینڈ انگلش لینگویجز، یعنی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں اس نے یہ مختلف طرح کے جو آرٹیکلز تھے یہ پبلش کیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ویکلی میگزین تھا. بارہ جو گزٹ ہوتا ہے یہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے، ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ویکلی تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. یہ اپنی جو اسپیسیفکلی اس کی بات ہو رہی ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی. پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان، سیاسی خدمات ہیں جی اب سر سید احمد خان کی، وہ دیکھ لیتے ہیں. سر سید واز دا فرسٹ پرسن ٹو یوز دا ورڈ نیشن. سر سید پہلے انسان تھے جنہوں نے لفظ قوم یا نیشن جو ہے وہ استعمال کیا فار دا مسلمز، مسلمانوں کے لیے، آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے. یعنی سر سید وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک قوم کا لفظ استعمال کیا. ان دا بگننگ، شروع میں، سر سید کنسیڈرڈ ہندوز اینڈ مسلمز اے سنگل نیشن. شروع میں سر سید کا خیال یہ تھا یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے، یعنی سنگل نیشن ہے. But when Hindus of Banaras launched a movement in 1867 to replace Urdu with Hindi، یہ ایک تحریک تھی جناب. بنارس علاقہ ہے، بھارت کا علاقہ ہے بنارس، یاد رکھیے گا. تو وہاں کے جو ہندو تھے یا وہاں کی جو ہندو کمیونٹی تھی انہوں نے اردو کے خلاف ایک تحریک شروع کی، ایک موومنٹ شروع کی. سال ہے 1867، اور اس میں انہوں نے یہ ترجیحات اپنی پیش کی کہ جناب اردو کو ریپلیس کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے ہندی سے، یعنی ہندی جو ہے نا وہ ایک آفیشیل یا سرکاری زبان جو ہے وہ لاگو کر دی جائے. ہی کیم ٹو دا کنکلوژن، وہ اس نتیجے پر پہنچے دیٹ مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن. وہاں سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. مین وائل، اسی دوران سر سید آلسو ایڈوائزڈ مسلمز ناٹ ٹو جوائن انڈین نیشنل کانگریس. اب یہ جو چیز ہے فی الحال ہم اس کو ڈیپلی ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ نیشنل کانگریس اور پھر ظاہر ہے مسلم لیگ اس کا بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن ادھر صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ریفرنس یوز ہوا ہے. تو اس ریفرنس کو بھی بس آپ نے سمجھنا اور دیکھنا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کیا کہ وہ فی الحال انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں. اب یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین صرف اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سا نا اس کا ایک سمجھ آ جائے بیک گراؤنڈ. اس وقت یہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی یونائٹڈ انڈیا یا سب کانٹیننٹ میں، اور جو تھی انڈین نیشنل کانگریس، یعنی مسلمانوں کی کوئی جماعت اس ٹائم نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل پارٹی. جیسے آج کل بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو اس وقت صرف یہ پولیٹیکل پارٹی تھی. یہ مسلم لیگ بعد میں آئی تھی، بہرحال یہ چیزیں بعد میں ڈسکس ہوں گی. تو انڈین نیشنل کانگریس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ وہ شریک نہ ہوں. ہی پریڈکٹڈ دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم، انہوں نے یہ پیش گوئی کی. پریڈکشن اس کو کہا جاتا ہے پیش گوئی کو، اور یہ لفظ ہوتا ہے پیش گوئی، پیشن گوئی نہیں ہوتا. اکثر لوگ اس کو پشین گوئی یا پیشن گوئی کہتے ہیں نون کے ساتھ، یہ ورڈ ہوتا ہے پیش گوئی.
تو جناب انہوں نے یہ پیش گوئی کی دیٹ، ویسے اس کا فور کاسٹ بھی انگلش میں مطلب ہوتا ہے، یہ بھی میں ساتھ ساتھ ایڈ کر دوں. اچھا، دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ، کانگریس وڈ بیکم اے ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی. انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جناب جو کانگریس ہوگی وہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی بن جائے گی، جو کہ بنی بھی بعد میں. ٹھیک ہے، ہندو ڈومینیٹڈ کا مطلب یہ کہ وہ پارٹی بظاہر تو مسلمان ہندو سب کو لے کے چل رہی ہے، ایک ہی ہے نا انڈین نیشنل کانگریس، مطلب اس کا نام انڈین نیشنل کانگریس ہے، وہ ہندو نیشنل کانگریس نہیں ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ہندو ڈومینیٹڈ ہو جائے گی، یعنی اس میں ہندو زیادہ ہوں گے یا ہندوؤں کا اس میں غلبہ ہوگا. سر سید آلسو ڈیمانڈیڈ فرام برٹش، سر سید نے برٹش سے یا برطانوی سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ کی یا مطالبہ کیا دیٹ دا مسلمز شوڈ بی گیون، کہ جو مسلمز ہیں یہاں پر ایس ہونا چاہیے، ویسے ایس مسنگ ہے تو یہ ایز اے کمبائن یوز ہو رہا ہے. بہرحال مسلم کو ایز اے آپ پلورل ناؤن بھی یہاں لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں، ایک مسلم کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، مسلمانوں شوڈ بی گیون ریپرزنٹیشن ان وائسرائز امپیریل کاؤنسل، مسلمانوں کو جناب جو وائس رائے کا امپیریل کاؤنسل ہے اس کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی ملنی چاہیے. اب یہ وائس رائے کی جو ٹرم ہے نا، انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ لیکچر میں ضرور ایکسپلین کروں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. پھر مختلف وائس رائے جو انڈیا میں رہے برطانیہ کے، آپ کو انہیں سمجھنے میں مدد ملے گی. اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو آج کل یوز نہیں ہوتی. آج کل جیسے منسٹرز ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، یا چیف منسٹر وغیرہ، تو یہ وائس رائے کی ٹرم ایسی ہے جو اب تو آپ کو سننے کو نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو، یہ پرانی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو یہ وائس رائے انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اگلے لیکچر میں، یا اگلے یا اس سے اگلے کسی لیکچر میں، تو وہ آپ کو ضرور ایکسپلین انشاءاللہ کروں گا. اچھا جی، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا برطانوی سرکار سے کہ مسلمز کو وائس رائے کا جو امپیریل کاؤنسل ہے، جو ایک ان کی ایک باقاعدہ طور پر ایک یوں کہہ لیں ایک گروپ ہے لوگوں کا، جس کے اندر ان کے تمام شاہی لوگ ہیں، امپیریل لوگ ہیں، اس کے اندر ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. تو یہ تھا جی. پھر اس کو تھوڑا سا آگے سے مزید یہاں تک اس کو پکڑ لیتے ہیں یہاں تک، تاکہ یہ ہمارا اس لیکچر کا یہ پیسج یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے. علی گڑھ موومنٹ کے امپیکٹس اب دیکھتے ہیں. امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اثرات. تو یہاں پر ایک سنگل ورڈ لکھا ہوا ہے، امپیکٹ آف علی گڑھ موومنٹ، یعنی علی گڑھ موومنٹ کا اثر کیا ہوا جی. ویسے تو یہ کہ یہاں پر میں اگین کہوں گا کہ ایس ہونا چاہیے تھا، امپیکٹس، کیونکہ ایک تو خیر اثر نہیں، اس کے بہت سے اثرات ہوئے، مسلمانوں پر بھی ہوئے یقیناً، اور برطانیہ پر بھی، اور ہندوؤں پر بھی. بہرحال سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوا جی. علی گڑھ موومنٹ انکریجڈ مسلمز ٹو اچیو ماڈرن ایجوکیشن. علی گڑھ موومنٹ نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ جناب وہ جدید تعلیم حاصل کریں. اٹ آلسو ہیلپڈ برج دا گیپ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ مسلم نیشن. ابھی دیکھیں دوسرا بھی آ گیا امپیکٹ، کہ اس نے یہ مطلب جو مسلمانوں اور جو برطانوی حکومت تھی، جو برطانوی راج تھا، اس کے حکمران تھے، ان کے درمیان جو گیپ تھا، جو ایک خلا تھا، اس کو بھرنے میں بھی مدد دی. برج کا مطلب یہاں پر ہے اس خلا کو بھرا. برج کا مطلب یہاں پل نہیں ہے، مطلب یہ ایز اے ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس کو بھرا، اس نے اس گیپ کو ختم کر دیا. مینی ایلومنائی آف ایم اے او کالج لیٹر سیکیورڈ کی پوزیشنز ان گورنمنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے جی. ایلومنائی کس کو کہتے ہیں؟ ایلومنائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی یا کسی اسکول سے پڑھ کر جو اسٹوڈنٹ نکل جاتے ہیں. جیسے میں ایرڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں تو آئی ایم ایلومنائی آف ایرڈ یونیورسٹی. ایلومنائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا پڑھا ہوا کوئی اسٹوڈنٹ. تو ایم اے او کالج کے بہت سے جو پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ تھے، وہاں سے نکلے ہوئے یا فارغ ہوئے ہوئے جو اسٹوڈنٹ تھے، فارغ و تحصیل اسٹوڈنٹس یا جو طلباء تھے، دے لیٹر اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ میں یا حکومت میں بڑی اہم پوزیشنز پر یا ان کے جو کہہ لیں سیٹس تھیں ان پر کام کیا. دا اسٹوڈنٹس آف علی گڑھ آلسو پلیڈ اے پائیوٹل رول. جو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس تھے یا طلباء تھے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ڈیورنگ دا فریڈم موومنٹ، وہ جو ایک آزادی کی تحریک تھی. علی گڑھ موومنٹ آلسو پرووائڈیڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو دا مسلمس. علی گڑھ نے مسلمانوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ یا سیاسی قیادت بھی فراہم کی. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے جی. اور اس کے جو امپیکٹس ہیں ان میں سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے کہ جناب اس علی گڑھ موومنٹ سے مسلمانوں کے بہت سے سیاسی قائدین بھی نکلے. ان میں بھی آپ کو کچھ ایکسپلین بھی کرتا ہوں. فار ایگزامپل لیاقت علی خان، جو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی ہیں. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ جو دونوں بھائی تھے ان کو علی برادرز بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی زبردست تحریکیں چلائی، ان کا بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا. اینڈ مینی ادرز ور دا ایلومنائی آف ایم اے او کالج. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تھے جو ایم اے او کالج کے ایلومنائی یا سابقہ اسٹوڈنٹس تھے.
تو جناب یہ تھا ہمارا لیکچر، یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن کوشچن یا کوئی بھی اگر آپ کی طرف سے اگر کوئی آپ کو میسیج نہ سمجھ آیا ہو تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کسی قسم کے کوئی بھی کوشچنز ہوں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر سینڈ کر سکتے ہیں.